يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک عبادات کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. یہ کم از کم دنیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کے لیے مولا چاہتا ہے وہ 700 گنا تک بڑھا ہے. اب یہ لینے والے کا حوصلہ ہے، اس کا معیار جس معیار پہ وہ اپنے آپ کو لائے گا اللہ پاک اس کے معیار کے مطابق اسے عطا فرمائے گا. عبادت کا اصل معنی کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، انسان عبادت ہے. مگر عبادت کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، عبادت کا معنی ہوتا ہے روند پاؤں تک روند دینا اور پامال کر دینا. یہ عبادت کا لغوی معنی. اسی سے جو پختہ راستہ ہوتا ہے، پکی سڑک، اس کو عربی میں شارع معقد کہتے ہیں. تو اس میں زیادہ لوگ چلتے ہیں تو اس کو روندتے ہیں. زیادہ لوگوں کے پاؤں جو ہیں وہ سڑک پہ آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں شارع معقد. تو عبادت کا جو اصل لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے. کیا ہے؟ پامال کرنا، روندنا، پاؤں تلے لانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، عبادت اللہ اور معنی اس کا کیا ہے؟ روندنا ہے. اب جس لفظ میں روندنے کا معنی ہے اس لفظ کو نماز کے لیے، روزے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے کیوں چنا گیا ہے؟ اسی طرح غلام کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں، آزاد کو وہ کہتے ہیں اور غلام وہ بھی اسی سے بنا ہے. اس میں عبادت کا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف اشارہ ہے. نماز کو عبادت اس لیے کہا اور روزے کو عبادت اس لیے کہا کہ عبادت کا اصل مقصد نفس کو روندنا ہے. کیا؟ بولیے. اس کا خدا کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ خدا میں خدائی میں کو بڑھائی جا جائے گا، اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ کرنے سے اس کی شان میں کمی آئے گی. کچھ نہیں. اللہ صمد، اللہ بے نیاز. تو عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اس کی نماز پڑھو اور کس کو روندا جائے؟ زکوٰۃ دو اور کس کو روندا جائے؟ روزہ رکھو اور کس کو روندا جائے؟ بس جس نے نفس کو روند لیا، قد افلح من تزکیٰ ونہى النفس عن الہویٰ، جس نے نفس پہ قابو پا لیا اس نے عبادت کا جوہر حاصل کر لیا. کیونکہ بندے اور خدا میں جو رکاوٹ ہے وہ کون ہے؟ بولیے. ورنہ وہ شہرت سے زیادہ بیچ میں رکاوٹ کون ہے؟ تو اس نفس کو روندنا یہ عبادت کا مقصد ہے. یہ عبادت کا. اب رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دشمن کو مارنے کے دو طریقے. ایک یہ کہ دشمن آزاد سامنے کھڑا ہے، اس میں ہلنے جلنے کی پوری طاقت، آپ اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ دشمن کو پہلے باندھ لیں. کیا کرنا ہے؟ رسی سے باندھ لیں، پھر اس کی پٹائی کریں. تو کون سا طریقہ آسان ہے؟ باندھنے والا. زیادہ پٹائی کس میں ہوگی؟ باندھنے والے. اور اس پٹائی کا یہ اثر ہوگا کہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے. اس کی کسی حرکت سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اگر وہ آزاد ہوگا تو وہ بھی آگے سے کارروائی کرے گا.
تو رمضان میں عبادت کا ثواب اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ رمضان میں نفس بندہ ہوتا ہے. رمضان میں نفس بندہ ہوتا ہے. آپ نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، نفس کیا ہو گیا؟ بند گیا، بے بس ہو گیا، کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا. اب اس کی پٹائی کرنا. اب جب آپ ایک سجدہ کر کے اس کی پٹائی کریں گے نا تو مولا کہے گا کہ ایک سجدے والی پٹائی نہیں، یہ 70 سجدوں والی پٹائی. جو اس کی مرمت 70 سجدوں سے ہونی تھی نا، وہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایک سجدے سے ہو گئی. جو 70 نفلوں سے ہونی تھی وہ ایک نفل سے ہو گئی. تو ہم نے حضور کی حدیث بھی ہے نا، آقا فرماتے ہیں کہ بھرا ہوا تھا، کیا بولیے، بھرا ہوا پیٹ یہ شیطان کا گھر ہے. شیطان کا گھر ہے. تو بھرے ہوئے پیٹ میں شیطان زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور جو خالی پیٹ ہے یہ شیطان کا کیا کھانا کون سکتے بولیے. اب جو پیٹ بھر رہا ہے اور اس کا مشن ہے پیٹ بھی بھرنا ہے، تو وہ کس سے فائدہ پہنچا رہا ہے اور اپنے آپ کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ شیطان. تو شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بھوکا مرے نہیں. یہاں مرنے کا مطلب نہیں ہے، مگر پیٹ کو یعنی اتنا کھائے کہ جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو. پھر جب وہ عبادت کرے گا تو اس کی عبادت میں لطف آئے گا، اس کی عبادت کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو رمضان کا فائدہ یہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے. شیطانوں کو باندھنے کا معنی کیا ہے؟ شیطان حملہ کرتا ہے نفس پہ. یعنی شیطان کی جو یہاں پہ جوائز ہے نا وہ کیا ہے؟ شیطان کے اثر کو قبول کر کے تو بندے پہ حملہ آور ہوتی ہے اور بندے کو اندر سے بہکاتی ہے. جب اس ڈیوائس کو یہاں بلاک کر دیں گے، بند کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، شیطان میں کیا ہے؟ اس کو حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی تاثیر سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر بھی رکھی، اور ان سب سے بڑھ خیر اس میں انسان کو 1000 مہینوں سے بھی 1000 کو ہم گن سکتے ہیں. آپ جو 1000 سے بھی وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ دینے والا ہی جانتا ہے وہ کتنا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے حساب ہے، وہ بے شمار ہے. وہ گننے میں اللہ پاک کی دعا ہے کہ رب قدوس اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، ساعتوں سے مستفید ہونے کے ہم سب